السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین، پروگرام گہری نظر کے ساتھ آپ کا میزبان عبداللہ علمزیب حاضر خدمت ہے۔ ناظرین کرام، پاکستان کی ایک خاصیت ہے، یہ پاکستان کا ہی امتیاز ہے کہ پاکستان میں جس طرح بہت ساری اقوام بستی ہیں، زندگی گزارتی ہے، اسی طرح پاکستان میں بہت سارے مذاہب کے پیروکار زندگی گزار رہے ہیں، اور ہر مذہب کے پیروکاروں کو ان کی مذہبی رسومات، ان کی مذہبی جو عبادات ہیں، انہیں بجا لانے کی مکمل طور پر آزادی ہے۔ یہ پاکستان کا ایک جمہوری ایک جمہوری خوبصورتی ہے، حسن ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان میں جتنے مذاہب کے لوگ ہیں اپنے اپنے رسومات، اپنی اپنی عبادات بجا لاتے ہیں۔ سکھ برادری ہے، ہندو برادری ہے، عیسائی ہیں اور بہت سارے ایسے ہیں، لیکن کبھی ہم نے سوچا نہیں ہے، مسلمان ہیں جو اکثریت میں ہیں، ان کی عبادات ہیں، ان کے بڑے بڑے رسومات ہیں، ان کے بڑے بڑے عید جیسے بڑے بڑے تہوار ہیں، لیکن کسی مذہب کے پیروکاروں کو اتنی اہمیت نہیں دی جاتی جتنی اہمیت 9-10 محرم کو ایک پاکستان میں ایک اقلیت کو دی جاتی ہے۔ ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، ہمیں اس پہ بھی اعتراض نہیں ہے کہ کیوں حکومت ایسا کر رہی ہے، سرکار ایسا کر رہی ہے، کیوں کسی کو حق نہیں دیا جا رہا، کسی کو اتنی اہمیت دی جا رہی ہے۔ ہمیں اعتراض اس بات پہ ہے کہ ہم اس ملک کے باسی ہیں جس ملک کا بچہ بچہ مقروض ہے، قرض کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے۔ ہم اس ملک کے باسی ہیں جو ملک اس وقت بیرونی دنیا میں امداد کے لیے مارا مارا پھر رہا ہے۔ ہم اس ملک کے باسی ہیں کہ جہاں ہمیں ہمارے ملک اور ہماری قوم کو بہت سارے چیلنجز کا سامنا ہے، اور اس میں سب سے بڑے چیلنج اس کا پانی کا بحران ہے۔ یعنی ایسے بحران ہیں جس سے ہم سامنا کر رہے ہیں۔ بجلی کا بحران ہے، گیس کا بحران ہے، پانی کا بحران ہے، انسانی ایسے بحران جن کے ساتھ انسان کی زندگی وابستہ ہے۔ ایسے بحرانوں سے نبرد آزما قوم ایک ایسی عبادت اور ایک ایسی اقلیت پہ سالانہ 150 ارب سے زائد روپے خرچ کر رہی ہے۔ آخر کیوں اتنی اہمیت دی جا رہی ہے؟ عبادت ہے، دوسرے مذاہب کے پیروکار بھی بجا لاتے ہیں، جس طرح وہ عبادت کرتے اپنے تہوار مناتے ہیں، منائے ہر کوئی۔ مسلمان عید مناتے ہیں، دوسرے بھی منائیں، لیکن سیکیورٹی، موبائل سروس بند، مارکیٹ بند، ٹرانسپورٹ بند، سڑکیں بند، سکول بند، ہسپتال بند۔ آخر یہ کیوں ہو رہا ہے؟ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ اسی حوالے سے آج ہم بات کریں گے اپنے مہمان عبید الرحمن شفیق صاحب سے، نوجوان تجزیہ کار اور اسکالر ہیں۔ بہت شکریہ عبید صاحب، سلامت رہیں۔ بہت نواز۔ کیا آپ اس کے حق میں ہیں عبید صاحب؟ ایسے کہ سوچنے کی بات ہے، بہت سارے مذاہب ہیں، ہم مسلمان عید مناتے ہیں، کتنی ہماری آبادی ہے، صحیح، لیکن کبھی اس طرح ہم نے یہ نہیں کہا بھئی ہمارے لیے سڑکیں بند کرو، موبائل سروس بند کرو، مارکیٹ بند کرو۔ دوسری برادریاں ہیں، اقلیتیں ہیں، ان کے لیے بھی کبھی اس طرح اہتمام نہیں ہوتا۔ کیوں ایک اقلیت کے ساتھ یہ اہتمام خاص ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت نوازش جناب عبداللہ علمزیب صاحب، آپ نے اس قدر حساس موضوع کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے انتخاب کیا۔ جس طرح یہ موضوع بہت حساس ہے تو اس کے اوپر کہا جاتا ہے کہ آپ کو بہت ہی گنے چنے الفاظ میں اور بہت حساس انداز سے بات کرنی ہوتی ہے۔ یہ بھی ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ آپ جہاں پر جس ملک کے اندر آپ فریڈم آف ایکسپریشن کی بات کرتے ہیں، وہاں پر آپ کے سامنے یہ بند باندھا جاتا ہے کہ آپ ان چیزوں کے اوپر بات نہیں کر سکتے۔ ہونی چاہیے، بات ہونی چاہیے، کسی دوسری برادری کے ان کے احساسات کو مجروح نہیں کرنا چاہیے، لیکن بات ہونی چاہیے حق کی، انصاف کی، اور اس کے اوپر کھل کے اپنی رائے دینی چاہیے۔ ہم ایک اپنی رائے دے رہے ہیں، آپ کی اپنی رائے ہو سکتی ہے، آپ اس رائے سے اختلاف کریں، لیکن کم از کم رائے کو سننے کا آپ کے اندر یہ حوصلہ اور جذبہ ہونا چاہیے۔ جہاں تک بات ہے، اگر ہم بات کریں شیعہ برادری کی، 9-10 محرم کو اس بات کی حقیقت میں کوئی شک نہیں کہ یہ بہت ہی مبارک دن ہے، بہت ہی فضیلت والے دن ہے۔ احادیث مبارکہ میں اس کا بے بہا ذکر آیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کی حرمت کا خیال کرتے ہوئے اس دن خود بھی روزہ رکھا اور اپنے صحابہ کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ وہ ایک الگ بات ہے کہ اس دن جو لوگ اس کی حرمت کو پامال کرتے ہیں وہ لوگوں کے روزے کھلواتے ہیں، تو سبیلیں لگاتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہٹ کے عمل کیا جاتا ہے۔ آپ نے روزہ رکھنے کی ترغیب دی ہے اور یہاں پر روزہ کھولنے کی ترغیب دی جاتی ہے، تو یہ معاملہ اس سے بالکل الگ ہے۔ لیکن میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں، محرم الحرام
بہت ہی بابرکت دن ہے، بہت ہی حرمت والے دن ہیں. اس میں جناب حسین رضی اللہ تعالی عنہ جو اسلام کی تاریخ کے ایک عظیم مجاہد ہیں، ان کو شہید کیا گیا. پھر محرم الحرام 10 محرم کے حوالے سے عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت اسی ماہ مبارک میں ہوئی. پھر اس دن سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے چیزیں موجود ہیں. حضرت یونس علیہ السلام کو ان کو جو مچھلی کے پیٹ سے 10 محرم والے دن نجات ملی. دیگر بہت ساری روایات ہیں. دن کی حرمت اپنی جگہ پر برقرار ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں اس کے عملی پہلو کی طرف جس کا تعلق ہمارے معاشرے کے ساتھ ہے. کیا ہمارا معاشرہ اس قدر اس بات کا متحمل ہے اس وقت کہ ہم 9 اور 10 محرم والے دن پورے ملک کو بند کریں؟ ہمارا ملک پہلے ہی کتنی ہی ملک کے اندر بے ضابطگیاں پہلے سے پائی جاتی ہیں، پہلی اتنی ایسی چیزیں موجود ہیں جن کو ضابطے کے اندر لانے کی ضرورت ہے، اور پھر آپ اوپر سے اس دن کے اوپر اتنی زیادہ چھٹی کر کے ملک کا خسارہ، بجٹ کا خسارہ، 2 چھٹیاں جیسے آپ فرما رہے ہیں، بجٹ کا خسارہ، ملک کے اندر چیزوں کا خسارہ، اور پورے ملک کو پھر اس کے بعد اس دن کی خاص سیکیورٹی کے لیے خاص اخراجات خرچ کرنا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی حکومت کی طرف سے دانشمندانہ فیصلے نہیں ہیں. دیکھیں 2 چیزیں ہوتی ہیں. کچھ معاملات ہر مذہب کے، ہر فرقے کے کچھ عبادات ایسی ہیں جو فرضی عبادات ہیں، جو شعائر اسلام میں سے ہیں. مثال کے طور پہ حج ہے، یہ ایک بنیادی رکن ہے. ٹھیک ہے، چلے اس کی سمجھ آتی ہے کہ تمام مسلمانوں کا مشترکہ پاکستان ایک مسلم ملک ہے اور تمام مسلمانوں کا مشترکہ ایک اسلام کا ستون ہے، تو اس دن ایک چھٹی چلو سمجھ میں آتی ہے. لیکن صرف اور صرف شیعہ برادری کے لیے، باقی لوگ جو اس کے مخالف ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ صرف ان کی وجہ سے چھٹی دے کے کیا دوسروں کے جذبات کو مجروح کرنے کی کوشش نہیں کرے کہ کیا صرف حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا غم صرف انہی کو ہے، باقی کسی اور کو غم نہیں ہے؟ کیا صرف انہی کے لیے سب کچھ ہے؟ تو یہ چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ آپ دوسری برادری کو یا دوسرے جو لوگ ہیں ان کے جذبات کو مجروح کر رہے ہیں. اس طرح تو پھر اگر آپ کہیں گے تو پھر ہر ایک مذہب کے ہاں، ہر ایک فرقے کے ہاں، ہر ایک مکتبہ فکر کے ہاں اپنے ان کے خاص ایام ہیں، اور وہ بہت ہی زیادہ ان کے نزدیک اہمیت کی حامل ہے. اگر آپ اس طرح ہر ایک مکتبہ فکر کو سامنے رکھ کے ان کی اہمیت والے دنوں کو چھٹی کرنا شروع کر دیں گے تو میرے خیال سے آپ کو سال میں 6 مہینے چھٹی پہ گزارنے پڑیں گے، اور 6 مہینے آپ اس کے اوپر کام کریں گے. عبید صاحب رد عمل میں آتے ہیں، مثلا 10 محرم کو چھٹی ہوتی ہے تو ہمارے کچھ اہل سنت جو مسلمان ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں 1 محرم کو بھی چھٹی ہونی چاہیے. پھر اس کے بعد اگر ہم جاتے ہیں تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت ہے، بڑے بڑے صحابہ ہیں. تو پھر آپ کیا سمجھتے ہیں یہ سلسلہ سب کے لیے، یعنی ہم بات کر رہے ہیں یعنی عموماً سب کے لیے، یا تو اس کا جواز فراہم کیا جائے یا سب کے لیے؟ بالکل عبداللہ مجیب صاحب، اگر آپ ایک مسلمان کی زندگی کو دیکھیں یا آپ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کریں یا منہج کو دیکھیں تو مسلمان کی زندگی میں سمجھتا ہوں کہ چھٹی کا کوئی تصور موجود ہی نہیں ہے. اگر آپ اصل جو کام تھا کہ ان معاملات سے عبرت لی جاتی، ان معاملات کو جو ان کی اہمیت تھی ان کی اہمیت کا اندازہ لگایا جاتا اور اس سے اپنی زندگیوں کو تبدیلی لائی جاتی، اصل کرنے کا کام یہ ہے. میں نہیں سمجھتا کہ آپ چھٹی کرتے ہیں اور باقی سب کچھ کرتے رہے تو اس سے کچھ فرق پڑ جائے گا. تو چھٹی کیوں کر رہے ہیں؟ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ آپ چھٹی کر کے اس کا احترام آپ کے نزدیک بڑھ جائے گا، اگر آپ کام کریں گے تو اس کا احترام کم ہو جائے گا. مجھے بتائیں یہاں تو یہ ہونا کہ آپ چھٹی کر کے اپنی باقی زندگی کے تمام معمولات سے بھی چھٹی کر لینا. آپ سارا دن گھر میں بیٹھے رہے. ہوتا ہے کہ چھٹی کو انجوائے کیا جاتا ہے، لوگ پارکوں میں جا رہے ہیں، لوگ رشتہ داروں کے ہاں جا رہے ہیں، اس کو انجوائمنٹ کا ذریعہ بنا لیا. تو جو اصل عبرت حاصل کرنی تھی وہ نہیں کی جاتی اور باقی جو ہے وہ معاملات کو کہہ جاتا. ٹھیک ہے، آپ ایک برادری ہے شیعہ برادری، شیعہ مکتبہ فکر پاکستان کے اندر موجود ہے، آپ ان کے لیے اگر کوئی ریلیف دینا چاہتے ہیں تو آپ ان کو خاصی طور پہ چھٹی دے دیں. آپ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے یار ان لوگوں نے اپنی عبادتیں کرنی ہیں، ان لوگوں کی اپنی رسومات ہیں. تو میرے خیال سے اگر سرکاری ادارے میں کام کر رہے ہیں یا پرائیویٹ ادارے میں کام کر رہے ہیں تو ہر جگہ پہ آپ کے پاس گنجائش ہوتی ہے اپنی پرسنل چھٹیوں کی. تو اگر آپ کے نزدیک یہ دن اتنا اہم ہے تو پھر میرے خیال سے آپ کو اپنی پرسنل چھٹیوں کو استعمال کرتے ہوئے ان کی قربانی دینی چاہیے. دوسرے جتنے مکتبے فکر ہیں وہ جس چھٹی کا تقاضا کر رہے ہیں، اگر وہ یہی سمجھتے ہیں کہ چھٹی کر کے ہی اس دن کی حرمت کو باقی رکھا جا سکتا ہے، بصورت دیگر اس کی حرمت پامال ہو جائے گی، تو ٹھیک ہے، آپ کی رائے ہے، آپ کی رائے اپنی جگہ پہ محترم ہے. آپ کے پاس جو آپ کے سرکاری، اگر آپ بزنس مین ہیں تو ایک دن آپ اپنے پرسنل بزنس کی قربانی دے دیں. اگر آپ کسی سرکاری ادارے میں کام کرتے ہیں تو سال میں آپ کے پاس ایک پورا شیڈیول ہوتا ہے جس کے مطابق آپ چھٹیاں کر سکتے ہیں. پرائیویٹ اداروں میں بھی ہوتی ہے. تو آپ اپنے پرسنل حق کو استعمال کرتے ہوئے اپنے نظریے کو رکھیں. چاہے جائے کہ آپ یہ کہیں کہ آپ کا نظریہ پورے ملک کے اوپر تھوپا جائے، ہر انسان کو پتہ جائے، میرے خیال سے یہ غلط بات ہے. خزانے کی صورتحال کو ہم دیکھیں، اپنے قرضے دیکھیں اور جو ہمارے سامنے چیلنجز ہیں ان کو دیکھ کے جس قدر بجٹ کا استعمال ہوتا ہے ان 2 دنوں میں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں ہمارا ملک، ہمارا خزانہ، ہماری قوم اس بات کی متحمل ہے؟
دیکھیں خصوصی اہتمامات کیے جانا یہ تو بصورت دیگر کسی صورت نہیں آپ کو ہونا چاہیے. آپ کے پاس پہلے کھانے کے وندے, آپ ڈیم کی بات کریں, کھانے کے وندے پڑے ہوئے ہیں آپ کو, تو آپ اتنا زیادہ بجٹ جو ہے وہ ان چیزوں کے اوپر خرچ کر رہے ہیں. تو حکومت کو اچھی پالیسی بناتے ہوئے چاہیے کہ ان چیزوں کو صرف اور صرف ان جتنے بھی تمام مذاہب ہیں, جتنے بھی تمام مکاتب فکر ہیں, ان سب کی جو اپنی ذاتی یا ان کی کچھ خاص رسومات ہیں یا جو ان کے خاص نظریات ہیں, جو خاص عبادات ہیں, ان کو ان کی چار دیواری کے اندر محدود کرنا چاہیے. ان کو سڑکوں کے اوپر نہیں لانا چاہیے. ظاہری بات ہے, جب آپ سڑکوں کے اوپر لے کے آئیں گے تو ایک ملک کے لیے بہت بڑا چیلنج بن جاتا ہے. سیکورٹی کی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو موبائل بند کرنے پڑتے ہیں, دوسرے لوگوں کو اذیت ہوتی ہے. میں نہیں سمجھتا کہ حدیث میں رسول اللہ نے فرمایا لا ضرر ولا ضرار, ہر وہ معاملہ جس میں کسی دوسرے کو تکلیف دی جائے گی اس میں تو ویسے اسلام, اگر آپ اسلامی شعار کی دیکھیں, اگر آپ اسلامی اصولوں کو دیکھیں تو ویسے اس کو حرام قرار دیا گیا. تو آپ دوسرے پورا دن وہاں پر لوگوں کو ڈبل سواری کے اوپر پابندی ہے, لوگوں کے لیے مشکلات ہیں, رستے بند ہیں اور بہت ساری چیزیں ہیں. تو آپ کیوں ان چیزوں کو سڑکوں کے اوپر لے کے آ رہے ہیں؟ آپ اپنی چار دیواری کے اندر جو آپ کی رسومات ہیں, آپ کو حق ہے, آپ کی رائے, آپ اس کو پر عمل کریں, کوئی آپ کو نہیں روکتا. لیکن اس کو سڑکوں پہ لے کے آنا, پھر اس کے لیے ظاہر بات ہے جب سڑکوں پہ آئے گی تو سیکورٹی کے اقدامات آپ کو کرنے پڑیں گے, پھر اس کی وجہ سے اس کے اوپر اتنا زیادہ پیسہ خرچ ہونا, میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستانی قوم کے ساتھ ایک زیادتی ہے اور ان کے اوپر ایک بہت بڑا بوجھ ہے, اور اس کے اوپر میرے خیال سے گورنمنٹ کو نظر ثانی کرنی چاہیے. اچھا عبید صاحب, ایک اس طرح کے روٹ بنا دیے گئے ہیں جو انگریز دور سے ابھی تک چلتے آ رہے ہیں. حکومت بار بار یہ کہتی ہے, کانفرنس سے بھی بلاتی ہے, آل پارٹیز اور آل جماعتیں اس میں انوائٹ کرتی ہیں کہ ہم کسی طریقے سے ملک سے فرقہ واریت کو ختم کریں, لیکن پھر وہی حکومت ایسی رسومات کو ایسی جگہوں پہ گھما پھرا کے لے جایا جاتا ہے جہاں فرقہ واریت بڑھنے کا خدشہ ہوتا ہے, ایک دوسرے کو ضرر رساں جو ہے نا وہ ضرر پہنچایا جاتا ہے. تو اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ یعنی ان کی ہمارے مذہبی تاریخ جو ہے نا وہ کوئی خاطر خواہ اچھی نہیں رہی. مذہبی لوگ جو ہے نا وہ بہت معصوم ہوتے ہیں, بہت جذباتی ہوتے ہیں, اور بہت جلد وہ کسی بھی ریئیکشن کے اندر آ کے استعمال ہو جاتے ہیں. ہمیشہ سے ہمارے مذہبی حلقوں کو استعمال کیا گیا ہے. پاکستان اگر جغرافیائی لحاظ سے دیکھیں تو پورے ایشیا کا آپ کہہ لیں کہ ایک دل ہے, اور ایشیا کی سب سے مضبوط جگہ ہے جہاں سے آپ پورے ایشیا کے اندر مارک کر سکتے ہیں. تو گیٹ وے ہے ایشیا کا. تو یہاں پر دنیا کے تمام ممالک نے اپنی اپنی اکانومی کے وجہ سے جو بھی ان کے انٹرسٹ, انہوں نے پروکسی وار کھیلی ہے. پروکسی وار کھیلنے کے لیے اس پورے خطے کے اوپر, خاص کر پاکستان, انڈیا, افغانستان, بنگلہ دیش, برما, یہ سارا وہ ایریا کہ جہاں پر آپ مذہبی کارڈ کے علاوہ کوئی اور کارڈ نہیں کھیل سکتے. تو انہوں نے مذہبی کارڈ کو کھیلا. مذہبی کارڈ کی بنیادوں پر انہوں نے اپنے مفادات کو حاصل کرنے کے لیے آپس میں لڑایا. اب شیعہ سنی فسادات یاد سے نہیں چلتے آ رہے, یہ انگریز دور سے چلتے آ رہے ہیں. انگریزوں نے باقاعدہ پروٹیکشن دی ان کو, ان کے لیے باقاعدہ جلوس کے راستے, ہم کوئی ان کے اوپر یہ نہیں لگا رہے, کوئی الزام نہیں لگا رہے کہ انگریزوں کی پیداوار ہے. لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ انگریزوں نے استعمال کیا ہے ان کو, اور اس کے نتائج ہمیں آج تک دیکھنے کو آ رہے ہیں کہ ابھی تک اس جنگ میں کہوں گا اس کو, یا ابھی تک اس انتشار کو دیکھ لیں کہ ابھی تک سیاہ سنی پورے ملک کے اندر ایک ایسی کشمکش ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کا ملک ہر روز کسی نہ کسی تنازع کے اندر گیا ہوتا ہے, اور ہم کسی جگہ پہ متفق نہیں ہو پا رہے, ہمارے مسائل دن بدن بڑھ رہے ہیں. تو انگریزوں نے ان کے لیے روٹ مقرر کیا, اور وہ روٹ باقاعدہ پری پلان طریقے سے مقرر کیے گئے تھے. تو اس وجہ سے ان کو ان مساجد کے آگے سے, ان محلوں سے, ان جگہوں سے گزارا گیا جہاں پر اس کے مخالف نظریات رکھنے والے لوگ موجود تھے, تاکہ آپس میں تصادم ہو اور یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کبھی ایک ٹیبل پہ بیٹھ نہ سکے. حکومت کو توجہ دینی چاہیے, حکومت کو لازمی اس کے اوپر نظر ثانی کرنی چاہیے. اور میں کہتا ہوں دنیا کی جدید سیولائزیشنز کو آپ دیکھ لیں, وہاں پر ہر کسی کے جو سیکولر بھی اسٹیٹس ہیں, جہاں پہ بھی آپ چلے جائیں, وہاں پر ہر قسم کے فرقے کو, ہر قسم کے مکتبی فکر کو اپنی چار دیواری کے اندر اپنے رسومات کو ادا کرنے کی اجازت ہوتی ہے. اچھا, مجھے سمجھ نہیں لگتی کہ محرم الحرام حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بہت محترم, اس کے اوپر تو آپ آواز اٹھاتے ہیں کہ چھٹی ہونی چاہیے. اگر اس کے اوپر چھٹی ہونی چاہیے تو کیا دن کے اندر 5 وقت جب اذان ہوتی ہے تو اس اذان کے دورانیے میں اور نماز کے دورانیے کے لیے کیا کاروبار کی زندگی کو بند نہیں ہونا چاہیے؟ وہ پیغام جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نانا لے کے آئے تھے, وہ نظام جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نانا نے مدینہ کے اندر نافذ کیا تھا, اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ اسی نظام کی خاطر انہوں نے اپنی گردن کٹوا دی. آج ہم اس نظام کو نہیں دیکھتے, آج ہم ان چیزوں کو نہیں دیکھتے. مجھے اگر آپ لوگ صحیح طرح حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اپنے آپ کو آپ جانشین مانتے ہیں تو میرے خیال سے اس
نظام کے لیے بھی آپ کو بات کرنی چاہیے. 9-10 محرم کی چھٹی کی تو بات کرتے ہیں، لیکن نماز کے دوران، نماز کے دورانیے کے اندر، نماز کے وقت کے اندر آپ مارکیٹوں کے بند ہونے کی بات نہیں کرتے. تو اگر آپ کا احترام ہم اس وقت ایک مخلص سمجھیں کہ جب آپ باقی سب چیزوں کے لیے بھی بات کریں گے. اگر آپ اسی چیز کے لیے بات کریں گے تو ہمیں یہی لگے گا کہ آپ صرف اور صرف اپنی ذات کو آگے رکھے ہوئے ہیں. چلیں جی عبید صاحب، بہت شکریہ، سلامت رہیں، آپ نے وقت دیا. ناظرین آپ کا بھی بے حد شکریہ. ہم یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، چونکہ عبید صاحب نے جانا ہے کہیں، تو عبید صاحب چلے جائیں گے، اور بریک کے بعد ہم دوسرے مہمانان گرامی جو ہمارے ساتھ دیں گے ان کو پروگرام میں شرکت کرنے کا موقع دیں گے. ہمارے ساتھ رہیں. قرآن کی بہار، علم کے انوار، سنت کی چھنکار، رسال اردو. دین کی خدمت ہمارا عزم، ہمارا فرض. سچ سامنے لانا ہمارا مقصد، ہمارا جذبہ. اللہ کا حکم ہمارا ایمان، ہماری پہچان. نبی کی سنت ہماری رہنمائی، ہماری سچائی. رسال اردو، سچ کا چہرہ. قرآن حیات قرآن حیات انسان ہے، قرآن ہمارا کفر کی تاریکی سے اسلام کی روشنی تک کا سفر. حیات انسان ہے، قرآن کتابی ہدایت کے ذریعے راہ راست پر آنے والوں کی داستان. جو رتبہ
ویلکم بیک ناظرین، ایک بار پھر آپ ناظرین کو خوش آمدید۔ ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں کہ ہماری جو ملکی معاشی اقتصادی صورتحال ہے اس کو اگر ہم مد نظر رکھیں اور پھر اس قسم کی رسومات کو اگر مد نظر رکھیں تو ہماری یعنی خزانہ، ہماری قوم، ہمارا ملک اس بات کا قطعاً متحمل نہیں ہو سکتا کہ خزانے کے اوپر اس قدر بوجھ ڈالا جائے، اور ایسے رسومات جن کا نہ اخلاق سے کوئی تعلق، نہ اسلام سے کوئی تعلق، نہ تاریخ میں اس کا کوئی خاطر خواہ اور اچھا ذکر، مثبت ذکر، ایسے رسومات کے لیے پوری قوم کو یرغمال بنایا جائے، اداروں کو یرغمال بنایا جائے، قوم کے بچے بچے کو تکلیف میں مبتلا کیا جائے، تعلیمی اداروں کو بند کیا جائے، سرکاری اداروں کو بند کیا جائے، کمپنیاں، موبائل کمپنیاں، انہیں یعنی نیٹ ورک انہیں بند کیا جائے، ٹرانسپورٹ بند کر دی جائے، بیماروں کو یعنی اذیت دی جائے، اور فوت شدگان کی لاشیں ہسپتالوں میں پڑی ہوں اور انہیں گھر لے جانے کے لیے کوئی موقع نہ ہو، کوئی راستہ نہ ہو، کوئی روڈ نہ ہو۔ یعنی ابھی تو ہم آئے ہیں، خان صاحب کی حکومت آئی ہے، اور خان صاحب تو بارہا قوم کو یہ بات کہہ چکے ہیں، وہ یہ سمجھا چکے ہیں، اور بارہا وہ مثالیں دے چکے ہیں یورپ کی، مغرب کی۔ لیکن یورپ اور مغرب میں آپ دیکھیں، وہاں پہ حالانکہ وہ لوگ اکثریت میں بھی ہوں تو ان کی عبادات کبھی کسی کو تکلیف نہیں ہوتی۔ وہاں پہ اگر کوئی حکومت کے خلاف احتجاج بھی کرتا ہے تو اس کے لیے الگ جگہ ہوتی ہے، دھرنا دیتا ہے تو اس کے لیے الگ جگہ ہوتی ہے، مظاہرہ کرتا ہے اس کے لیے الگ جگہ ہوتی ہے۔ نہ میں کچھ عرصہ قبل جب پاکستان میں اس طرح دھرنے دیے گئے تھے، جب ختم نبوت کے اس بل میں ترمیم کی گئی تھی، تو اس وقت ہم نے ایک مہمان لیا تھا بارسلونا، اسپین سے، حافظ محمد صادق صاحب، وہاں پہ پارٹی کے کسی پارٹی کے وہ رہنما ہیں، الیکشن بھی لڑ چکے ہیں، سیاسی اور سماجی شخصیت ہیں۔ ان سے میں نے پوچھا کہ صادق صاحب کیا پوزیشن ہے، ہماری پاکستان کو آپ دیکھتے ہیں، پاکستان میں کیفیت یہ ہوتی ہے کہ جب کوئی بھی دھرنا ہو، احتجاج ہو، کوئی عبادت ہو، رسم ہو، ہم اپنے املاک کو نقصان پہنچاتے ہیں، اپنی سڑکیں بند کرتے ہیں، اپنی قوم کو ذلیل کرتے ہیں۔ تو کیا ڈیفرنٹ ہے، کیا فرق ہے وہاں اور یہاں کا؟ تو انہوں نے یعنی بڑی عجیب اور حیران کن بات کہی کہ یہاں پہ کہتے ہیں کہ مظاہرے بھی ہوتے ہیں، احتجاج بھی ہوتے ہیں، ہزاروں لاکھوں میں لوگ بھی نکلتے ہیں، لیکن آپ یقین کریں کہ سڑک کے کنارے پڑا جو ایک گملہ پڑا ہوتا ہے وہ بھی نہیں ٹوٹتا، جو درخت لگا ہوتا ہے، جو پودا لگا ہوتا ہے، جو کچا ہوتا ہے، وہ بھی نہیں ٹوٹتا۔ ہمارے ہاں بالکل عجیب صورتحال ہوتی ہے۔ دوسرا، معاشی لحاظ سے تو یہ ایک وہ ہے، لیکن اگر معاشرتی لحاظ سے ہم دیکھیں تو کتنا بڑا یعنی وہ ہوتا ہے کہ بچے اسکول جاتے ہوتے ہیں اور یہاں پہ ماتم ہو رہا ہوتا ہے، چھریاں چل رہی ہوتی ہیں، چاقو چل رہے ہوتے ہیں۔ کیا یعنی اثر پڑے گا ان بچوں کے، ان کچے ذہنوں کے اوپر؟ کیا یعنی کیا آپ سمجھتے ہیں اس سے کوئی مثبت یعنی اثر پڑے گا؟ کیا دنیا کے سامنے ہمارا پاکستان کی جو تصویر ہے، امیج ہے، وہ دنیا کے سامنے کیا جائے گا؟ یعنی ایک طرف تو ہم کہتے ہیں کہ مذہبی انتہا، یعنی یہ تو انتہا پسندی کی بھی انتہا ہے، انتہا پسندی کی بھی انتہا ہے کہ ہم سر عام، سر بازار خود کو پیٹ رہے ہوتے ہیں۔ اگر تجویز یہ ہے حکومت کے سامنے، چونکہ ہم بات کر رہے ہیں یورپ کی، مغرب کی، جمہوریت کی، تو ان ممالک کو اگر دیکھا جائے تو کم از کم چلیں پاکستانیوں کی نہیں ماننی تو نہ مانیں، وہاں پہ ان ممالک میں جو قوانین لاگو ہیں اقلیتوں کے لیے، اکثریت کے لیے، عبادات کے لیے، رسم، انہی قوانین کو لاگو کیا جائے پاکستان میں۔ بصورت دیگر قوم کا یہ مطالبہ ہے کہ ایسی عبادات، ایسی رسومات، ہم مسلمان ہیں، اکثریت میں ہیں، ہم اپنی عید مناتے ہیں، کسی کو تکلیف نہیں ہوتی، ہم رمضان میں عبادات کرتے ہیں، بقرہ عید میں ایک بڑی تہوار ہم مناتے ہیں، کوئی اس طرح وہ نہیں ہوتا۔ دوسرے ہندو برادری ہے، سکھ ہیں، کرسچن ہیں، ان کی بڑی بڑی رسومات ہوتی ہیں، ان کی عبادات ہوتی ہیں،
لیکن کبھی ہم نے نہیں سنا کہ اس طرح کی صورتحال ہو کہ پورے شہر کے شہر ان کو بلاک کر دیا گیا ہو، بند کر دیا گیا ہو۔ آج میں اسلام آباد کی صورتحال دیکھ رہا تھا، یعنی وہ جو پوری دنیا کے سامنے ایک پاکستان کی ایک تصویر ہے اسلام آباد، کیونکہ اگر پاکستان کو کوئی جانتا ہے تو اسلام آباد سب سے پہلے وہ چیز ہے جس کی وجہ سے یعنی جو پاکستان کی شناخت ہوتی ہے۔ تو اسلام آباد کو مکمل بند کر دیا گیا ہے، سڑکیں بند ہیں، مارکیٹیں بند ہیں، ٹرانسپورٹ بند ہے۔ یعنی ہم دنیا کو کیا میسیج دینا چاہ رہے ہیں؟ تو نئی حکومت سے یہ گزارش ہے کہ اس پہ بھرپور توجہ دے۔ ابھی ناظرین پروگرام کا وقت ہوا چاہتا ہے، آپ ناظرین کی اجازت چاہتا ہوں اگلے پروگرام میں، اور اس حوالے سے آپ جتنے بھی ناظرین ہیں صرف پاکستانی ہو کے آپ سوچیں۔ ہم نے کوئی بات نہیں کرنی کہ کیوں ان کو اجازت دی جا رہی کیوں نہیں دی جا رہی ہے، وہ ان کی عبادت ہے، ان کے رسم ہیں، وہ منا سکتے ہیں آزادی کے ساتھ، لیکن اتنی بڑی تفریق اور اتنا بڑا یعنی فاصلہ کیوں ہے کہ دوسرے لوگوں کو اتنی اہمیت نہیں دی جا رہی، قوم کو ان لوگوں کی وجہ سے اتنا ذلیل کیا جا رہا ہے، یہ کیوں ہے؟ آخر اس کا فائدہ کیا ہے؟ کیوں یہ روٹ چینج نہیں کیے جاتے؟ وہی جو انگریزوں کے دور سے چلتے آ رہے ہیں، ایسی جگہوں سے ان کو گزارا ہوا ہے کہ جہاں پہ دوسرے جو مخالف فریق ہیں ان کی عبادت گاہیں ہیں، ان کے مدارس ہیں، تو اس سے پھر خواہ ایک انتشار پھیلتا ہے، اس سے ایک جنگ چھڑ جاتی ہے۔ تو اس پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ہم حکومت سے یہی مطالبہ کرتے رہیں گے جب تک اس حوالے سے کوئی قانون سازی نہیں ہوتی اور حکومت حرکت میں نہیں آتی۔ تو اس کمپین میں آپ ناظرین ہمارا ساتھ دیں، اور اگر ہم اس کمپین کو چلائیں سوشل میڈیا پہ، الیکٹرانک میڈیا پہ، پرنٹ میڈیا پہ، تو یقیناً نئی حکومت کے جو جذبات ہیں، ان کے جو رجحانات ہیں، وہ اس حوالے سے ضرور قوم کو اس بڑی مصیبت اور اس بڑی بلا سے چھٹکارا دے پائے گی۔ اجازت دیجیے، اگلے پروگرام میں پھر سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔